अब पेश है गुड मॉर्निंग JNK। होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के संडे एडिशन में। उम्मीद यही करते हैं, दुआ यही करते हैं कि आप सब लोग अपने अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से नवाजे, आपकी कोशिशें हमेशा कामयाब हों, आपकी काविशों का आपको समर मिले। आज हस्ब रिवायत हस्ब मामूल मुकर्रर वक्त पर प्रोग्राम के संडे एडिशन को लेकर दो मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर, मैं काजी मोहम्मद अमार और बहुत मुद्दत बाद मेरे साथ मेरे दोस्त वसाफ जी। अस्सलाम वालेकुम वसाफ, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे पहले तो माज़रत करना चाहूँगा, बहुत बार वसाफ जो है कॉल करके ये कहते हैं कि चलिए आज कहीं प्लान बनाते हैं, कहीं तफरी के लिए जाते हैं, लेकिन मेरे पास ही वक्त नहीं होता, क्या करें, जब से शादी हुई है तब से ज़रा वक्त तो हमें वो एक्सपीरियंस नहीं है, तब से वक्त नहीं मिलता। ठीक तो ठीक। लेकिन आप हमेशा कॉल करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ना, मुझे शो मौसम तो ठीक, तो मुझे खुश से करा जी। तफरी करूँ तो बाहर जो है घूमना। खैर नाज़रीन, मेरी तरफ से प्यार, खुलूस, मोहब्बत और सलाम कबूल करें और उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने मैं आज की खूबसूरत सुबह देखना नसीब फरमाया। और मुझे लगता है हमारे सबसे पहले मौसम के ही अपडेट्स जी जी बिल्कुल दें, क्या इसके लुक्तिशासान इंतज़ार, इसके मौसम के क्या हाल हैं, शाहराहों के क्या मिजाज हैं। तो आज श्रीनगर में ज़्यादा सादा 29 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है, मतलब साफ़ रहेगा। जम्मू में 43 डिग्रीज़, कम से कम 26 डिग्रीज़, लेह में 12 और कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये था मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। SSG रोड श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज करगिल से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है, ताहम मालबरदार गाड़ियों को शोपियान से पूंछ की तरफ रवाना किया जाएगा। मज़ीद जानकारी के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तयाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया हैंडल्स पर रुख कर सकते हैं और सही बात है, वहाँ पे अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसाफ इन अपडेट्स का। खैर प्रोग्राम के आगाज़ में कोई ऐसी बात जो दिल में होती है वो अपने नाजरीन से शेयर करते ही। बिल्कुल वसाफ, मेरे जहन में ये आ रहा था कि आज के दौर में अगर हम किसी को कोई तोहफ़ा दे सकते हैं, सबसे कीमती तोहफ़ा तो वक्त का है। आप किसी को वक्त दे सकते हैं। अच्छा, तब मैं करूँ तो गाड़ी ये है वक्त आपने सही समझा। देखिए, हम सब अपनी अपनी उलझनों में, परेशानियां, दिक्कतें, ये किस इंसान को आज के दौर में नहीं होती, लेकिन इस शो ने जो हमें एक चीज़ सिखाई है वो ये कि द शो मस्ट गो ऑन। आप देखिए, हम भी ज़िंदगी में, वसाफ जो है कुछ देर से जो है सेहत के मसाइल से दो चार हैं, इनकी शिफायाबी के लिए भी आपसे गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा। हमारी ज़िंदगियों में भी कुछ उलझनें होती हैं, तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके बावजूद जब भी इस प्रोग्राम के लिए ड्यूटी कॉल आता है तो हम हमेशा हाँ करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम भी हमारे लिए तफरीह का ही बाइस है। तो वक्त किस चीज़ को आप देते हैं ये बहुत ज़रूरी है, बहुत कीमती तोहफ़ा है। तो आप भी जब हमारे प्रोग्राम को देखते हैं तो आप सिर्फ 1 घंटा हमें देखते नहीं, आप ये कीमती लम्हात जो कभी वापस नहीं आते वो आप हमारे प्रोग्राम को डेडिकेट करते हैं। आप हमारे प्रोग्राम को देखने में 1 घंटा सर्व करते हैं। तो इस लिहाज से
वसाफ आप पर, हम पर जितने भी प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं और जो हमारी दीगर टीम है, उस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम हमेशा वही कंटेंट आप तक पहुंचाएं, तवातुर के साथ, तसलसल के साथ, जो आपके शाया निशान हो और जो आपकी तवक्कात हैं उन पर हम खरे उतरें। तो इस ज़िम्न में हमेशा हमारी टीम कोशां रहती है, हमारी टीम काविशें करती हैं, कोशिश करती है कि आप तक इस तरह का मयारी मवाद पहुंचाया जाए ताकि आप भी महसूस होते रहें। ऐसी शख्सियात को हम प्रोग्राम में दावत देते हैं जिनसे हम, जिनकी ज़िंदगी के तजुर्बात और मुशाहिदात से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। और साथ साथ एक ऐसा राबता है, एक ऐसा रिश्ता है जो जिसमें बहुत मोहब्बत और खुलूस है। और आपकी आला ज़रफ़ी और हमारी खुशकिस्मती ये है क्योंकि कमियां कोताहियां तो रहती ही हैं, है ना, देयर इज़ ऑलवेज प्रोविजन फॉर बेटरमेंट, लेकिन आप उन कमियों और कोताहियों को नज़रअंदाज करके हमारे प्रोग्राम को बहुत प्यार और खुलूस से नवाजते हैं। इसका आपका, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज संडे को चूँकि बहुत सारी ऑडियंसेस हमारे साथ एंगेज होती है तो इजहार तशक्कुर करना बनता है। नाज़िम मोहतरम, एक बात की और आपकी तवज्जो मरकूज़ करें। वसाफ, कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था और जब कोई चीज़ आपके पास दस्तयाब हो तो इंसानी फितरत है कि आप उस चीज़ की कदर नहीं करते। कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें पानी के एक टैंकर के पीछे करीब 100-200 लोग पाइप्स के साथ भाग रहे थे ताकि वो अपने इस्तेमाल के लिए एक बाल्टी पानी हासिल कर सकें। अब तसव्वुर कीजिए कि इस तरह के मामलात अगर हमें फेस करने पड़े, इस तरह के मामलात से हमें गुजरना पड़े, इस तरह की सूरत हाल से हमें गुजरना पड़े, तो ज़िंदगी के दीगर मामलात सब वहीं रह जाएंगे, हम ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों के पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल अम्मार, बहुत अच्छी बात की आपने। तो मैं बसान कि इशू अल्लाह ताला का एक कानून है, इशू कानून अल्लाह ताला सुन आख इत पड़ कि यीस कास ना सु चीज सु नीरत चलान तम पछ तमिक एहसास गसान अत गसान सो अल्लाह ताला की जो बरकत होती है उसमें वो ले जाते हैं। तो जैसे आपने बात की कि नेबरम में जो ममालिक हैं, यहाँ तो फिर भी अल्लाह का हम एहसान है कि ये तूत ज़्यादा टेम्परेचर गसान राइज किन या तम अच्छ पहाड़ कोसार शीन गसान जमा तो पुश वार बिल्कुल। तो मरे आप देखिए बाहर के ममालिक में, बाहर के स्टेट्स में क्या हाल है अभी। टेम्परेचर तो अपनी ही हमारी कोताही है, ये पन जो सेल्फनेस जो हम दिखाते हैं इन चीज़ों में, तो उसकी वजह से ये जो है मामलात हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। आप देखिए, मैं देख रहा था कि वो बेचारे किस तरह से पानी की बूंदों के लिए तरसते हैं और हमें अल्लाह ताला ने कितने कुदरती ज़खायर दिए हैं। वो न्यूज़ देखकर, वो वीडियो देखकर, वो दिल दहलाने वाले मंजर देखकर इंसान के दिल में भी एक एहसास उभरता है कि जो अल्लाह ताला ने हमें इनायत की है यहाँ पे कुदरती ज़खायर, हम उनका इस्तेमाल मुनसिफाना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये हम सबको आज, चूंकि छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, इस संडे के दिन तफरी वगैरह तो करनी है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट भी हम आज के रोज़ करें कि जो भी कुदरती ज़खायर से अल्लाह ताला ने हमें, चाहे जितना भी यहाँ ये हयातियाती तनव्वु है, बायोडाइवर्सिटी है, जंगलात हैं, पानी है, साफ़ आबो हवा है। अब देखिए टूरिस्ट जो है आजकल बहुत रश है टूरिस्ट का, क्योंकि वहाँ पे झुलसने वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, वो यहाँ पे थोड़ी सी राहत महसूस करने आते हैं। ओत्र गयो टेम्परेचर 4 डिग्री हाई तो इस खचे वदनस, मगर तम पत गो वापस मौसम तब्दीली गई तो ये वारिया प्लेजेंट मौसम, आब तु बाकी कुदरती ज़खायर तु, मगर अस ये पन्नी जाय तहिया करुन कि ये कुदरती ज़खायर का हम मुनसिफाना इस्तेमाल करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि इस कड़ोस पतवाज लिखन चोपा सोन टास नेरिस, बल्कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है। आप खुद सोचिए कि जब वो पानी की बूंद के लिए तरसेंगे तो फिर वो आपको दुआएं देंगे कि आपको कोसेंगे। तो यू हैव टू ऑलवेज थिंक ऑफ योर फ्यूचर जनरेशंस कि हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या बो के जा रहे हैं, जिसका वो समर कल को हासिल करेंगे। ये तो खैर इब्तिदा में कुछ चीज़ें थी जिसकी और हम अपनी नाजरीन की भी तवज्जो मरकूज़ करना चाहते थे और अपनी भी, पहले द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम योर सेल्फ, खुद को भी एक याद दहानी कराना चाहते थे, क्योंकि यूजुअली गरन मज युस आब नलका अत लीक सह रिपेयर करान कहें दपान वल यह और आब तो गन जाय। अच्छा, सह आब चन खतर सह पे इस्तेमाल करान गार्डनिंग खतर, बाकी पाथ छलनस खतर, गेट छलनस खतर, मगर हुत पे तम सद ब्या इलाका ये आबच व्यथ। बिल्कुल इंपॉर्टेंस इसका तरह फिक्र की। बिल्कुल। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, हमें बहुत संजीदगी से इन चीज़ों का जायज़ा लेना होगा, तभी जाके ये चीज़ें जो हैं, ये सरमाया जो है, ये पोशश तेली, क्योंकि जितने भी सर्वेज किए गए हैं सबसे ज़्यादा जो किल्लत खलने वाली है लोगों को आने वाले कुछ सालों में, आने वाली कुछ दहाइयों में, वो पानी की किल्लत है। तो इसका मुनसिफाना इस्तेमाल करें। तो ऐसे दपा वो लोग ज़्यादा ये अत पे वाज तबलीग कर सोन मकसद के, बस थोड़ी याद दहानी कराना चाहते थे, क्योंकि संडे को आप ज़्यादा ऑडियंसेस हमारे साथ एंगेज होते हैं, इस वजह से। अब आपकी तवक्को होती है कि संडे के दिन हमने किस मेहमान को बुलाया है।
چونکہ یہاں پہ فن کے لحاظ سے اور مختلف فنون میں جو آرٹسٹ سامنے آ رہے ہیں، جو نئی آوازیں سامنے آ رہی ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان آوازوں کو ہم ایک منچ دیں، ایک پلیٹ فارم دیں تاکہ وہ آپ تک پہنچیں۔ تو ہماری یہ کوشش بدستور جاری ہے، اس میں سینئر آرٹسٹ بھی آتے ہیں، ہمارے ویٹرنز بھی آتے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی آتے ہیں، لیکن جو نئی آوازیں ہیں جن میں واقعی یہ قابلیت ہے، جن میں واقعی پوٹینشیل ہے کچھ کرنے کا، آگے بڑھنے کا، جن میں ایک انفرادیت ہے، ان کو ہم آپ سے ضرور متعارف کراتے ہیں۔ ایک ایسی نرالی اور بہت ہی مہکتی آواز افہام منظور شاہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ افہام، آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم۔ یہ ایک اپ کمنگ سنگر ہیں، ان کے بہت سارے سانگز ریلیز ہو چکے ہیں سوشل میڈیا ہینڈلز پہ، جن میں تقریباً آپ سمجھ لیجیے 25 لاکھ ویوز، 28 لاکھ ویوز، بہت ہی مقبول اور مشہور ہو گئے ہیں بہت کم مدت میں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اور ان کے فن میں برکت ہو اور یہ اور ترقی کریں۔ آپ کا بہت بہت استقبال، خیر تھینک یو سو مچ افہام، چونکہ آپ اس سے قبل بھی آئے ہیں اس پروگرام میں اور اپنے فن سے ہماری ناظرین کو محظوظ کیا ہے، لیکن ہر بار کی ملاقات ایک نئی ملاقات ہوتی ہے نا۔ تو آپ جانتے ہیں اس پروگرام کا فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ ہم جب بھی کسی فنکار کو بلاتے ہیں تو ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے، ان سے ہم گانے بھی سنتے ہیں، لیکن آغاز میں ہم چاہتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نذران عقیدت پیش کریں اور ان کے دربار میں حاضری دیں۔ تو اور آپ کے ساتھ جو آج ساتھی تشریف فرما ہے یہاں پہ گٹار پہ، وہ ہیں منیر بٹ صاحب۔ آپ کو بھی بہت بہت استقبال منیر صاحب۔ چونکہ ساز اندر آسان، یہ آواز سے یوتانی ساز پن ملائے سہ موسیقی پروان کھسان کی، اس لیے آغاز میں کیا تہ تھومت تو پلیز کر تو پیش، تم پتہ کرو اس کت بات۔ چلو، تو سب سے پہلے میں سلام پیش کرنا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو۔ تو ہر محفل کا آغاز جو ہے وہ نعت شریف سے ہی ہوتا ہے۔ تو چھم سنے مائے دل سے وائے نبیوں یہ تمو، چھم سنے مائے دل سے وائے نبیوں یہ تمو، ہاں بوچھے ہاں روز چونے ون مدینہ سنے تمو، چھم سنے مائے دل سے وائے نبیوں یہ تمو، چھسب پرارا ٹاٹھ نبیوں خون ہارا دوترا، چھسب پرارا ٹاٹھ نبیوں خون ہارا دوترا، پاس ہسنے میانہ نبیوں از میں خواب یہ تمو، پاس ہسنے میانہ نبیوں از میں خواب یہ تمو، چھم سنے مائے دل سے وائے نبیوں یہ تمو، ہاں بوچھے ہاں روز چونے ون مدینہ سنے تمو، چھم سنے مائے دل سے وائے نبیوں یہ تمو، چھس بلایا لول لالو از میں لالو بوزتاں، چھس بلایا لول
عزم لالو بوزتم کرتم یا روز چونی عزم دیدار دیتم چھم سنے مائے دل سے بائے نبیوں یہ تمو پاس ہنسنے تاک نبیوں عزم دیدار دیتمو ہو عزم دیدار دیتمو ہو عزم دیدار دیتمو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑ خوبصورت کلام تو بیچ نا ونان دیگ یہ ہیری کری تران فکری بت چھاو آمت کن نا یہ تہندی گۄڈنِکہِ امہِ نعت شریف سۭتی توٚر اَسہِ فکرِ کہ تہنٛز تیاری کس ہے ماشاء اللہ سے جو آپ کی آواز ہے اس میں ایک نیا پن ہے ایک فریشنس ہے اور جس فریشنس کو آپ مزید ریاض سے انشاءاللہ آگے نکھاریں گے بھی ابھاریں گے بھی سنواریں گے بھی اور آپ سے گفتگو ضرور کریں گے لیکن اس نعت کے بعد ہمیں ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا. ناظرین محترم آج چونکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ افہام جو ہے سر بکھیرنے والے ہیں اور یہاں پہ موسیقی کا رنگ جمے گا. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اس وقفے کے بعد. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK اور سنڈے ایڈیشن سنڈے اسپیشل. آج ہمارے ساتھ موسیقی کار ہیں گلوکار ہیں فنکار ہیں اور آج ہمارے ساتھ افہام منظور شاہ ہیں بڑا زبردست سنگر اور شروعات بھی آپ نے بڑی زبردست کی سروں کے پکے لگ رہے ہیں آپ. اور افہام اس سے پہلے کہ ہم اور سنیں ہمارے ناظرین بھی انتظار ہوتا ہے ہمیں بھی انتظار ہوتا ہے کہ آپ کیا کیا سنائیں گے آج اس سنڈے ایڈیشن میں لیکن اس سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے ہم کہ تون ذاتی تعارف کہاں سے آپ کا تعلق ہے تعلیم تربیت کا کیا معاملہ رہا اور اس کے ساتھ ہی موسیقی کے ساتھ کیسے. تو سب سے پہلے میرا نام افہام منظور شاہ ہے اور میں ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا. سنبل سوناواری سے. سنبل سوناواری. جی بالکل. تو میری جو اسٹڈیز ہے وہ وہیں پہ ہوئی ہے میری لوکل ایریا میں ہوئی ہے. تو اسکولنگ وہیں پہ ہوئی ہے 8 تک. تو اس کے بعد میں شفٹ ہوا مجگن سری نگر تو وہاں پہ میری مزید اسٹڈیز ہو گئی 9th 10th وہاں پہ میں نے پڑھا. تو اس کے بعد ہائر سیکنڈری جوائن کیا میں نے وہی مجگن ہائر سیکنڈری میں 12 تک. پھر اس کے بعد میں نے بملا ڈگری کالج میں BSc کا ایڈمیشن لے لیا. تو ابھی ریسنٹلی میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہے اور ابھی میوزک کے ساتھ جڑا ہوں. یہ میوزک کا کیڑا کب لگا کب آپ کو لگا کہ آپ میں اس طرح کی صلاحیت ہے ٹیلنٹ ہے کہ آپ اس پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ہم اسکول کی بات کریں گے تو پہلے ہم اسکولس میں نعت شریف وغیرہ پڑھا کرتے تھے اور سوشل میڈیا اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا نہیں. تو اسکول میں ہی ہم نعت شریف کبھی کبھی پڑھتے تھے یا کلچرل پروگرامس میں ہم کبھی کبھی حصہ لیتے تھے. تو اس کے بعد پھر جب میں نے 9th کا ایڈمیشن لے لیا اور چونکہ میں نئے اسکول میں نے ایڈمیشن لے لیا اور وہاں پہ زیادہ اس کا دبدبا نہیں تھا. ہاں. تو مجھے بولا گیا کہ آپ یہاں پہ نعت شریف وغیرہ پڑھو تو میں نے نعت شریف پڑھنی وہاں پہ اسٹارٹ کر دیا. تو الحمدللہ وہاں پہ بھی لوگوں کو پسند آئے. آپ کی آواز پسند آئی. ہاں اسکول میں جتنے سارے اسٹوڈنٹس تھے یا ہمارے اساتذہ حضرات جو تھے ان کو آواز پسند آئی تو بولے آپ کنٹینیوسلی نعت وغیرہ پڑھا کریں. تو تب تک تو مجھے زیادہ شوق نہیں تھا میوزک کا لیکن اس کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اس کے بعد ایک نعت کمپٹیشن تھا ڈسٹرکٹ لیول پہ اور میں نے سوچا چلو سر نے بولا آپ بھی پارٹیسپیٹ کرو تو میں نے سوچا چلو کر لیتے ہیں. تو میں نے پارٹیسپیٹ کیا ایٹ لیسٹ وہاں پہ لگ بھگ 50 اسکولس تھے اس ٹائم پہ. 10th کی بات ہے یہ
ریسنٹلی میں 9th پاس کر کے میں نے 10th کا جو ایڈمیشن لیا تھا، تو نعت کمپٹیشن میں جب میں نے پارٹیسپیٹ کیا تو میں نے بھی اپنے حساب سے پرفارم کیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ نہیں اب میرا نام کہاں آنے والا، یہاں پہ اتنے سارے جو پارٹیسپینٹس ہیں. ہاں بالکل. تو سر بول رہے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم گھر ہی چلے جائیں گے، ہمارا تو مجھے نہیں لگتا ہو جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ویٹ کرے تو 3rd پوزیشن کا جب بولا گیا تو میرا نام ہے نہیں. تو میں نے سر کو بولا سر مجھے نہیں لگتا اب ہو جائے گا. بالکل. تمہ پتہٕ کٔر کٲم، سرن دوٚپ نہ تُہۍ کٔرِو ویٹ، أسۍ وٕچھو کیا گژھِ. تو جب میں نے سنا کہ 1st پوزیشن مجھے مل رہی ہے، 1st پوزیشن پہ میرا نام بلایا گیا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا ہے. تو میں کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا ہوں. سر نے بولا آپ جاؤ ایوارڈ لے کے آ جاؤ. تو اس ٹائم سے مجھے لگا، اس ٹائم پہ پھر اتنے سارے پارٹیسپینٹس ہیں یہاں پہ، تو کچھ نہ کچھ انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا. تو تھوڑا سا میرا شوق جو ہے وہ بڑھ گیا. تو اسی حساب سے میں نے گانے تھوڑے سے سننا سٹارٹ کر دیے. تو میوزک اسی لیے تو اسکول کے ٹائم پہ جب اس طرح کی کمپٹیشنز کا انعقاد ہوتا ہے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب اس طرح سے اسکول میں ہم نرچر کرتے ہیں کسی کا ٹیلنٹ، کمپٹیشنز میں جب بچہ حصہ لیتا ہے، وہاں پہ جب پوزیشن آپ کو ملتی ہے، کوئی آپ امتیاز حاصل کرتے ہیں، اعزاز حاصل کرتے ہیں، تو وہی ایک ڈرائیونگ فورس، وہی ایک ترغیب ملتی ہے ایک ٹیلنٹڈ نوجوان کو کہ وہ اس آگے میوزک کو پرسیو کرے. اچھا، آپ کا نام بڑا پیارا ہے، نام کس نے رکھا ہے؟ فادر صاحب نے. کیونکہ اس نام کو ہم ہمیشہ افہام و تفہیم جب ہم بولتے ہیں، اردو کا ایک لفظ ہے اضافت کے ساتھ، تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے اس کو پروناؤنس کرنا، اس میں بڑا مزہ آتا ہے کہنے میں. تو افہام سے میں پہلی بار مل رہا ہوں کسی افہام نام کے انسان کے ساتھ. تو افہام صاحب، اب چونکہ یہ تو خیر تھوڑا سا تعارف ہو گیا، اور بھی باتیں کرنی ہے، لیکن ابھی جو ہماری آڈینسز ہوتی ہیں ان کی توقع ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم گانے سنیں اور موسیقی سے لطف اندوز ہوں. اب کس نغمے کا انتخاب ہے، اس کے بعد کچھ ہماری بھی فرمائشیں ہیں، لیکن اس کو ہم ابھی تھوڑا سا سائڈ رکھ رہے ہیں. ابھی جو آپ کا انتخاب ہے اس پہ چلتے ہیں. ایکچولی میں بچپن سے محمد رفیع صاحب کو سنتے رہا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی یاد میں ایک نغمہ ہو جائے. ٹریبیوٹ ٹو رفیع صاحب. بالکل. میرا پسندیدہ گانا ہے یہ، ون آف مائی فیوریٹس. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے، جو تھا تائی تو ستارے بن گئے. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے، جو رات آئی تو ستارے بن گئے. لکھے جو خط تجھے. کوئی نغمہ کہیں گونجا کہاں دل نے یہ تو آئی، کہیں چٹکی کلی کوئی میں یہ سمجھا تو شرمائی. کوئی خوشبو کہیں بکھری لگا یہ زلف لہرائی. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے، جو رات آئی تو ستارے بن گئے. لکھے جو خط تجھے. تھینک یو. کیا ٹریبیوٹ پیش کیا آپ نے. اور دیکھیے ان نغموں کی خوبصورتی کیا ہے، آپ جتنی بار بھی انہیں دہرائیں ایک فریشنس اور ایک فیلنگ آتی ہے، کیونکہ یہ نغمے بہت ہی محنت سے بنائے گئے ہیں. یہ کمپوزیشنز بہت محنت سے پروئی گئی ہیں، اس پہ کافی محنت ہوئی ہے. اور یہ محنت جو ہے آج کل کے نوجوانوں میں ہم دیکھتے ہیں، آپ جیسے اپ کمنگ سٹارز جو ہیں، یوزولی یہ ایک نوشن ہے کہ ان کو اوور نائٹ فیم چاہیے، وہ سوشل میڈیا سٹارز بننے چاہیے، لیکن آپ محنت کرتے ہیں، ریاض کرتے ہیں. بالکل.
آپ نے سیکھا کہاں سے یہ باضابطہ طور پھر موسیقی؟ شوق تو ایک بات ہے لیکن پھر اس کو پروفیشنلی سیکھنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے سن کے سیکھا ہے. تو بائی پروفیشنلی اگر میں بات کروں تو ویسے میرا کوئی استاد رہا نہیں ایسے. تو میرا ایک دوست ہے شاہد واکس، وہ HMT سری نگر میں رہتے ہیں جی. تو سب سے پہلے میں وہیں گیا تھا ان کے پاس. تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے تھوڑا سا گٹار یا سر وغیرہ ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے پہلے سکھایا. وہ میرے سب سے پہلے استاد ہیں. تو میرے اچھے دوست بھی ہیں تو ماشاء اللہ بہت اچھے میوزک پروڈیوسر ہے. ابھی کشمیر ویلی میں سب سے بہترین میوزک پروڈیوسر وہی ہے. اور دوسرے میرے دوست ہیں محسن خان، اور جو میرے میکسیمم گانوں کا جو میوزک ہے وہ انہوں نے بنایا ہے. وہ بھی میری لوکیلٹی میں رہتے ہیں تو ان سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنا پڑا اور سیکھنے کو بھی ملا. بالکل سیکھنا تو ایک پروسیس ہی ہے، پروسیس رہتا ہے ہمارا. بالکل. اور جتنا آپ ریاض کریں گے اتنا بالکل نکھار آتا ہے آپ کی وجہ سے. پر ایک انفلوئنس ہوتا ہے ہر ایک انسان جو پن کا انفلوئنس، انسپریشن تو آپ کی زندگی میں کون تھے وہ انفلوئنس؟ یا مطلب لوکلی ایسے آرٹسٹ یا پھر انٹرنیشنلی آرٹسٹ ہو، کون تھے وہ؟ میں بچپن سے میں محمد رفیع صاحب کے گانے سنتا آیا ہوں. تو محمد رفیع صاحب میری انسپائریشن ہے. میں ان کے ہی گانے سنتا رہتا ہوں. یا عاطف اسلم ہے، وہ بھی بہت اچھے ماشاءاللہ بہت اچھے سنگر ہیں پاکستان سے. تو ان کے بھی گانے میں سنتا آیا ہوں ہمیشہ بچپن سے ہی. اور جب میں کوئی گانا گاتا ہوں تو بچپن سے جب میں نے عاطف اسلم کا گانا کبھی سنتا تھا تو میرا جو ووکل ٹیکسچر تھا، جو بھی مجھے سنتے ہیں میں خود نہیں بول رہا ہوں، ہاں بالکل تھوڑی بہت جو ووکل ٹیکسچر ہے وہ ان سے تھوڑی بہت ملتی ہے. بس انسپائریشن نہیں، وہ تو خیر ٹھیک ہے. آپ سے گانے بھی سنیں گے ان کے. ایک بات جو مجھے یاد آئی جب آپ نے کہا کہ میں نے سن کے سیکھا، جی، تو ہمارے ایک گرو جن ہوا کرتے تھے، ان سے ہم نے یہ طلب کیا اور گزارش بھی کی کہ آپ ہمارے لیے کچھ دعا کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو شعور سماعت سے نوازے. یہ جو سننا ہے نا، اس کا شعور کہ آپ کس آرٹسٹ کو سنتے ہیں اور پھر کیا عکس کرتے ہیں اس میں سے، وہی آپ کو ڈیفائن کرتا ہے ایز این آرٹسٹ. آپ اچھے لوگوں کو سنیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی گائکی میں اچھی چیزیں ہی آئیں گی، وہ رس آئے گا. آپ ایسے رینڈملی چیزوں کو سنیں گے اور غیر معیاری آرٹسٹ کو سنیں گے تو آپ کی سر، آپ کی لگن، آپ کی وہ ریاضت بھی ضائع ہو جائے گی. اور ریاضت ایک ایسی چیز ہے جو ناظرین محترم پوری زندگی میں کام آتی ہے. صرف موسیقی میں ہی ریاضت نہیں ہے. آپ کو زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہو، کسی بھی کامیابی کے شکر پہ پہنچنا ہو، اس کے لیے ریاضت، محنت، ڈیڈیکیشن، لگن بہت ضروری ہے. اچھا افہام، آپ نے کہا کہ آپ ان آرٹسٹ کو سنتے ہیں لیکن آپ کی جو یوزولی یم تہ بات سوشل میڈیا سے بالکل یہ کشمیری تہند چھا یہ اخ انٹینشنل اخ کوشش کہ پنہ ماجہ زیو یس قشر زیو ات مز کر بنا بات کر پریزنٹ دم تھوڑا نو انہار. جب یم سات میں یوٹیوب کیریئر سٹارٹ کور تو تمہ سات کور میں گۄڈنیُک سانگ اخ ریکارڈ اس بالی ووڈ ٹریک اس کور سانگ کور میں گۄڈنیتھ ریکارڈ. تو اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ نہیں مجھے کشمیری لینگویج جو ہماری اپنی پن ماج زیو مے باسان مے پز یہ کنٹریبیوٹ کرن، یہ پز میں برہ کن تھوڑا پکناؤن. تو جو ہمارے یہاں پہ بہت سارے آرٹسٹ ہیں کشمیر کے، جیسے عبدالرشید حافظ صاحب ہے، یا منیر میر صاحب ہے، کیسر نظامی صاحب ہے، بہت سارے آرٹسٹس ہیں، یا ہمارے لوکل فاروق احمد گنائی صاحب ہے. تو ان کے گانے جب ہم سنتے ہیں تو ان میں ایک الگ مٹھاس ہوتی ہے. تو ہم نے بھی سوچا کہ اس کشمیری لینگویج کو ہم تھوڑا انٹرنیشنل لیول پہ لائیں گے یا بالی ووڈ لیول پہ لائیں گے. تو ہم نے تھوڑا ایک کام کیا کہ میں نے بھی سوچا چلو جو کشمیری ٹریکس ہیں ہمارے ریکارڈ کیے ہوئے، ہاں بالکل، تو ان کو ایک نیا میوزک دیا جائے، بالکل کمپوزیشن نئی دی جائے اور میوزک ان کو نیا دیا جائے، اور تاکہ جو ہمارے یوتھ ہے وہ بھی اس کو آرام سے سنیں گے تو وہ بھی اس کو اچھے سے مطلب اس کا لطف اندوز ہو جائیں گے. بالکل صحیح بات. بالکل جو ہمارے فوک سانگس ہے یم اس یوتھ آلموسٹ لائک کران کی، تو اس دوپ اس کرو کوشش تھوڑا بہت انہی سانگس کو ہم ریکریٹ کریں گے، بہت اچھی ریکریٹ کریں گے. اور بہت اچھی بات ہے. ہر کوئی آرٹسٹ جو ہے نا وہ جدت لانے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ نے جس طرح سے جن اساتذہ کا آپ نے نام لیا یہاں پہ، مجھے لگتا ہے کہ ان کی شکایت یہی ہوتی ہے عموماً کہ یم نئی یمن چھن پائی اس کم یم چھن اس مجرا دیوان کی، مگر آپ نے ایک اٹ گوز ٹو یور کریڈٹ کہ آپ نے ان اساتذہ کا نام لیا جنہوں نے کشمیری موسیقی کی بنیاد یہاں پہ رکھی. ان کو ہمیں کبھی بھی فراموش نہیں کرنا ہے. انہوں نے ہمارے لیے، نوجوانوں کے لیے اس طرح کا سرمایہ رکھا ہے جس کو ہم سن کے تھوڑا سا اور
امپرووائز کر کے اور بہتر بنا سکتے ہیں اور ایک نئے انداز میں پیش کر سکتے ہیں، تاکہ وہ جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ بھی وہیں رہے اور یوتھ جو ہے، نوجوان جو ہے، وہ بھی کنیکٹڈ رہیں ہماری موسیقی سے. اس کوشش کے لیے آپ کو بہت اپریسیشن ہماری طرف سے، داد و تحسین. اور کافی زیادہ گانے آپ سے سننے ہیں، بہت ساری فرمائشیں کامنٹ سیکشن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیں، جو ہم وقفے کے اس پار آپ سے کریں گے. ابھی ہمیں ایک وقفے کے لیے رکنا ہے، اس ناظرین محترم وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے اور افہام کے کچھ گانے بھی. تو کہیں مت جائیے گا، بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا. آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے؟ میں نے بنا بینک وزٹ کیے سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے؟ SBI. جب ملے گی سالڈ بینک کی سالڈ بیکنگ، تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا منسوخ پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے سنڈے ایڈیشن، اور بھی گانے سنیں گے آج کے پروگرام میں، لیکن اس سے پہلے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں. اور میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ سے ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. 171 ڈرگ پیڈلرز اریسٹڈ، illegal properties worth crores attached at Baramulla, 110 vehicles seized, 129 case registered. GMR. میرے پاس بھی ایک انگریزی روزنامہ اور گرمی کی قہر سامانیاں جو قہر ڈھایا ہے گرمی نے ملک کے باقی حصوں میں، اسی حوالے سے یہ خبر. 56 confirmed deaths due to heat stroke recorded in India in last 3 months, Health Ministry. بالکل، میرے پاس ایک اور مقامی انگریزی روزنامہ، اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. سری نگر لائکلی ٹو ہیو لانگیسٹ فلائی اوور فرام پارمپورہ ٹو شالٹینگ. تو یہ اچھی ٹریفک جام کے ساتھ سیگمنٹس، تو اس کی وجہ سے جو فلائی اوور ہوگا اس سے بہت آسانی ہوگی. ناظرین محترم، ایک اردو روزنامہ میرے پاس اور اس میں ایک دلدوز خبر. چھتبل سری نگر میں سنسنی نامعلوم شخص نے جہلم میں چھلانگ لگا دی. بارامولہ کے 55 سالہ شخص کی لاش 11 روز بعد برآمد. جی، میرے پاس آخری اردو روزنامہ سپورٹس پیج سے آپ تک ایک خبر پہنچانا چاہیں گے. ورلڈ کپ کے حوالے سے T20 ورلڈ کپ 2024 جس کا آغاز جو ہے 2 جون سے ہوگا، تو اس حوالے سے نیوز ہے. T20 عالمی کپ کا آغاز امریکہ اور کینیڈا کے میچ سے ہوگا. جی ناظرین محترم، میرے پاس بھی ایک آخری اردو روزنامہ اور اس میں انتخابات کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے. 18ویں لوک سبھا انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل. 4 جون کا بے صبری سے انتظار. 7ویں اور آخری مرحلے میں تقریباً 60% ووٹنگ. ناظرین محترم، یہ تو تھی اخبارات کی سرخیاں، اور اس کے علاوہ ایک ایڈوائزری جو ICMR انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کے حوالے سے شائع ہوئی ہے، وہ یہی کہ ان گرمی کے ایام میں ہم کن مشروبات کا استعمال کریں. تو اس میں یہ وضع کیا گیا ہے کہ یوزولی ہم سافٹ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو سافٹ ڈرنکس میں جو ہے بہت زیادہ شوگر کانٹینٹ ہوتا ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز جس میں زیادہ شوگر کانٹینٹ ہو یا نمک ہو، یہ دونوں چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے، کیونکہ گنے کا رس ملک کے باقی حصوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اضافی جو ہے شوگر کانٹینٹ ہے، اس لیے وہ بھی بہت ہی ایک معقول مقدار میں استعمال کیا جائے تاکہ صحت کے حوالے سے جو ہے صحت پہ کوئی مضر اثر نہ پڑے. اور مجھے لگتا ہے کہ گرمی میں ٹو کوئنچ یور تھرسٹ
the best thing is a lemonade made in home. گھر چیرو لیومب آبس مز سو کریو استعمال, that's the best thing جو جس سے پیاس بھی بجھتی ہے اور جس سے صحت پہ بھی کوئی منفی اثر نہیں پڑتا ہے. خیر آج جو موسیقی کا رس یہاں پہ گھول رہے ہیں ہمارے کانوں میں وہ افہام منظور شاہ صاحب ہیں, ان کے ساتھ گٹار پہ ساتھ دے رہے ہیں منیر بٹ صاحب. منیر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ بہت رنگ جما رہے ہیں. یہ ساز ضروری آسان احمد عمل دخل تم بغیر چھن آرٹسٹ کہیں. افہام اب ایک اور گانا ہو جائے اس سے پہلے کہ ہم اور بات چیت کریں, جو بھی آپ نے انتخاب رکھا ہے. میں تہد فیورٹ بات وچمت نا ات پہ میں بڑا خوش کران, بہت تہذ یوٹیوب چینل تہ رات سرو کران دل برو میں دلس کاس گانگلے. اگر سوئی اگر فرمائش پہلے ہو جائے پھر اگر تیار. دل برو میں دل کاس گانگلے بابلے جانے دیدار سے. دل برو میں دل کاس گانگلے بابلے جانے دیدار سے. دل برو میں دل آفتاب رویو شین زنگلے آفتاب رویو شین زنگلے وگلے امی چان گرمی سے وگلے امی چان گرمی سے. آب میں لابس آب میں لابس کیا مجادلے بابلے چانے دیدار سے. دل برو میں دل کاس گانگلے بابلے چانے دیدار سے. بابلے چانے دیدار سے. بابلے چانے دیدار سے. کیا بات, کیا بات. دل تو کرتا ہے کہ بہت زیادہ وقت ہو ہمارے پاس اور یہ پورے نغمے ہم سنیں, پورے سانگ سنیں, ایک ہی مصرع نہ سنیں. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اور اچھا افہام اب یہ بتائیے کہ مطلب ونیک تان سفر رود, ابھی آپ پرفارم کریں, یہاں پہ بھی آئے, اس پلیٹ فارم پہ بھی آپ پرفارم کریں, اسٹیج شوز پہ بھی آپ کرتے ہیں, آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے. تو اب کیا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, کیا فیوچر باسان تھی تو وہ کیا گولز کیا ہیں, ٹارگیٹس کیا ہیں, کیا سیٹ کیے ہیں آپ نے گولز؟ بالی ووڈ. اچھا بالی ووڈ, کیا بات, کیا بات. ابھی محنت کر رہے ہیں اس کے لیے. اور ریسنٹلی سلیم مرچنٹ صاحب جو کہ بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں ہماری وادی. وہ ریسنٹلی آئے تھے کچھ ڈیز پہلے, تو ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے آواز میری سنی, گانا سنا, تو انشاءاللہ جلدی چانس ملے گا وہاں پہ بھی انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ وہ چانس دیں گے. اور انہوں نے ریسنٹلی محمد عبدالرشید صاحب کا بھی ایک گانا ریکارڈ کیا تھا, اور ریسنٹلی دوسرا گانا بھی ان کا آنے والا ہے.
تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں کشمیری جو یوتھ ہے. بالکل وہ اس کو میوزک ہے اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش. اصل میں جو یہ فلم ٹورزم کو یہاں پہ ریوائیو کیا گیا, جو آپ بھی جانتے ہیں وصاف کی یہاں پہ اب شوٹنگز کے لیے بھی لوگ آتے ہیں, اور جب ایک پورا یونٹ یہاں پہ آئے جس میں میوزک ڈائریکٹر بھی ہوں, جس میں کاسٹنگ ڈائریکٹرز بھی ہوں, تو یہاں کے ایکٹرز کے لیے بھی اپرچونیٹیز جو ہے پیدا ہو جاتی ہیں, اور یہاں کے جو سنگرز ہیں ان کو بھی بڑے بڑے میوزک ڈائریکٹر سے ملنے کا موقع ملتا ہے. اور میوزک ڈائریکٹر کا کیا ہے, کوئی آواز پسند آ جائے تو وہ وہیں پہ سائن کر دیتے ہیں اور وہیں پہ تقدیر بدل جاتی ہے. اللہ کرے کہ آپ کو بھی اس طرح کے بڑے منچوں پہ اچھا یہ موقع ملے. بالکل ہمارے اس سے پہلے آپ ہی کنٹینیو کریں, بس ایک پوچھنا چاہوں گا فارم سے کیا ایڈوائس دی, کیا نسخہ دیا, جو ملاقات میں کیا بات چیت تھی؟ بات زیادہ ہوئی نہیں, انہوں نے بس میرا گانا سنا, ایک دو لائنز بولا کہ اچھا ہے, سر میں گا رہے ہو اور پسند آئی مجھے آواز بھی, اور جلدی مجھے بہت ساری سانگس یہاں پہ ریکارڈ کرنے ہیں, تو جلدی آپ کو چانس دیں گے انشاءاللہ. لگ بھگ 20-25 بومی ان کا ایک میوزک سیزن آتا ہے, جیسے یہاں پہ کشمیر سیشنز ہے, تو ویسے ہی تو انہوں نے بولا کہ انشاءاللہ دیں گے وہ. جیسے ہمارے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تیاری کریں. بالکل, اس کے لیے میری ایک برادرلی ایڈوائس آپ سے یہ رہے گی, جن کشمیری اساتذہ کا آپ نے یہاں پہ ذکر کیا, کسی نہ کسی ایک کے پاس جائیے, کیونکہ ہر کسی کے پاس خزانہ ہے, ایک کے پاس ضرور جائیے, اور وہ جو ان کے پاس ایک سرمایہ ہے جو پوری زندگی میں یس تمو خونی جگر کٲشِر موسیقی لول بورمت, یو شوڈ گو ٹو دیم. آپ دیکھیے وہ کتنے ویلکمنگ ہیں, اور انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا, کیونکہ تو چھو نا میں کٲشِر موسیقی پریزنٹ یژھان کرُن أکِس بڑس سٹیجس پٮ۪ٹھ, تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور کشمیری موسیقی کا جو سانچہ ہے اس کو دیکھیں, اس کو پرکھیں, ٹٹولیں, اور اس میں ریاضت کریں, تو اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. کیونکہ اَسہِ نِش چھُ یی کٲشِر موسیقی, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ بالی وُڈس سۭتۍ کمپیٹ کٔرِتھ کینٛہہ, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ہالی وُڈس سۭتۍ کمپیٹ کٔرِتھ کینٛہہ, أسۍ ہٮ۪کو یہِ ہٲیِتھ تِمن کہِ سٲنۍ پرٛزنت کیا. اچھا ریسنٹلی اوسُس بہٕ وٕچھان یُس یہِ واقعہ دلدوز واقعہ گوٚو بٹپورہ, تتہِ واریاہ ازجان گئی, اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو گری کی رحمت کرے. ہماری دعا ہے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرنا چاہیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے. تتہِ گئی واریاہ ازجان لُکھ, کینٛہہ لاشہِ یِمن ہُنٛد نام و نشانٕے آو, تتہِ چھِ ماجہِ ودان, تتہِ چھُ ہر کانٛہہ یُس تہِ گژھان چھُ تٔمِس چھُ أچھن منٛز اوٚش جٲری گژھان. تمن خٲطرٕ اوسوٕ تۄہہِ خراج خراج عقیدت میں نے ایک ٹریبیوٹ ان کے لیے دیا تھا. تمن دمو ییٚمہِ پروگرام ذریعہ تہِ. بالکل بالکل, وائی ناٹ. رقصت گریز درا أسی کران سے انتظار, اعتماد رقصت گریز درا أسی کران سے انتظار. کیا اوس خطاون موسمان ستیان جہلم کاتیا, اعتماد رقصت گریز درا أسی کران سے انتظار. شری موج ہے ایسے کئی دفعہ یک جا بولے تمنے کفا. شری موج ہے کرے ایسے دفعہ یک جا بولے تمنے کفا. سری ودان چھی زار زار ستیان جہلم کاتیا, اعتماد رقصت گریز درا أسی کران سے انتظار.
جگراس لگیم کتا زخم منتظر میں وقت کیا لکھوں جگراس لگیم کتا زخم منتظر میں وقت کیا لکھوں حرف گلابی سائی مزا ستیان جہلم کاتیا حرف گلابی سائی مزا ستیان جہلم کاتیا. بہت خوبصورت. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول یور ایموشنز. بہت دل کو ٹچ کرنے والا نغمہ ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ان تمام جانوں کو مغفرت عطا ہو. بہت اس وقت میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں. بس اب ہمیں کسی چیز کے لیے شاید رکنا ہوگا. نہیں ایموشنل سانگ بھی ہے اور ٹریبیوٹ کیا, بہت اچھا ٹریبیوٹ. اور یہ کمپوز اس کے بارے میں جانیں گے کیم شلوکوں تو بڑا خوبصورت. میرا ایک بہت اچھا دوست ہے, قریبی دوست ہے منتظر یاسر, جو کہ وادی کے بہت زبردست لیریسسٹ ہیں, جو کہ اشفاق کاوا جو ہے ان کے بہت سارے گانے انہوں نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں, جن کو ابھی 10 ملین سے زیادہ ویوز ہے یوٹیوب پہ. بہت زیادہ مقبول ہے, میری ایج کے ہے. ابھی بہت خوبصورت لکھا ہے. اس پوری کمپوزیشن, اس پورے جو یہ لکھا ہے ان کی تحریر میں درد ہے, کرب ہے, اور وہ جو لاس ہے وہ زخم کبھی بھر نہیں سکتے. ہم بس ان کی دعا کر سکتے ہیں, اور وہ جو افراد خانہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے. ناظرین محترم, چونکہ کبھی کبھار ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتے اور بہت مشکل ہو جاتا ہے. ابھی بھی ایک کمرشل کے لیے ہمیں رکنا ہوگا. ناظرین محترم, کمرشل سے لوٹیں گے تو آپ تک گڈ مارننگ روزگار بھی پہنچائیں گے, اور افہام صاحب سے اور بھی نغمے سنیں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ مل کر یہ پروگرام گڈ مارننگ چین کے. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے, اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK, اور وقت ہو چکا ہے روزگار بلیٹن آپ تک پہنچانے کا, جسے پیش کر رہے ہیں ہمارے بہت بہت عزیز سلیم اعجاز کپرا صاحب. اوور ٹو یو سلیم صاحب. ناظرین مکرم, صبح خیر. پیش خدمت ہے روزگار سے متعلق چند اطلاعات آج کے گڈ مارننگ روزگار میں, اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا. آئیے آج کے شمارے کا آغاز کرتے ہیں UPSC کی اس نوٹیفیکیشن سے. ناظرین, یونین پبلک سروس کمیشن نئی دلی کو مرکزی سرکار کے محکموں میں مختلف اسامیاں پور کرنے کے لیے اہل اور موزوں امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 312. اسامیوں کی تفصیل یوں ہے: آرکولوجیکل سروے آف انڈیا محکمے میں ڈپٹی سپرنٹینڈنگ آرکولوجیکل کیمسٹ کی 4 اسامیاں, اور ڈپٹی سپرنٹینڈنگ آرکولوجسٹ کی 67 اسامیاں پور کی جائیں گی. ان اسامیوں کے لیے امیدواروں کی بالائی عمر کی حد 35 سال ہے. مرکزی سرکار کے ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر محکمے کے جن سٹریمز میں اسسٹنٹ پروفیسرز کی اسامیاں پور کی جا رہی ہیں وہ یوں ہے: فورینسک میڈیسن 6 اسامیاں, جنرل میڈیسن 10 اسامیاں, جنرل سرجری 46 اسامیاں, پیڈیاٹرک سرجری 3 اسامیاں, پیڈیاٹرکس 25 اسامیاں, اینستھیزیولوجی 2 اسامیاں, ڈرمیٹالوجی وینرولوجی اینڈ لیپرسی 2 اسامیاں, اوبسٹرکس اینڈ گائنیکالوجی 5 اسامیاں, آپتھلمالوجی 3 اسامیاں, آرتھوپیڈکس 2 اسامیاں, ENT 3 اسامیاں, پیتھولوجی 4 اسامیاں, اور سائیکیٹری 1 اسامی. ان اسامیوں کے لیے امیدواروں کی بالائی عمر کی حد 40 سال مقرر ہے.
इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिप्टी इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल की 9 असामियां पुर की जा रही हैं। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 35 साल है। एमएसएमई वजारत के डेवलपमेंट कमिश्नर के दफ्तर में जो असामियां पुर की जाएंगी वो यूं है: असिस्टेंट डायरेक्टर केमिकल 5 असामियां, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड 19 असामियां, असिस्टेंट डायरेक्टर होजरी 12 असामियां, असिस्टेंट डायरेक्टर लेदर एंड फुटवियर 8 असामियां और असिस्टेंट डायरेक्टर मेटल फिनिशिंग 2 असामियां। इन असामियों के लिए उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वजारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग में जो असामियां पूर की जा रही हैं उनकी तफसील यूं है: ट्रेनिंग ऑफिसर वीमेन ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 3 असामियां और ट्रेनिंग ऑफिसर वीमेन ट्रेनिंग ड्रेस मेकिंग 5 असामियां। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल है। इन सभी असामियों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 13 जून 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.upsc.gov.in। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया नई दिल्ली और एनसीआर के सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल में मुख्तलिफ असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 393। असामी की तफसील यूं है: टेक्निकल असिस्टेंट ENT 2 असामियां, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट 3 असामियां, मल्टी टास्किंग स्टाफ 145 असामियां, डेटा एंट्री ऑपरेटर 100 असामियां, पेशेंट केयर मैनेजर 10 असामियां, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन 3 असामियां, ड्राइवर 2 असामियां, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट 8 असामियां, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर 7 असामियां, रेडियोग्राफर 32 असामियां, लैब अटेंडेंट 3 असामियां, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट 37 असामियां, रिसर्च असिस्टेंट 2 असामियां, डेवलपर 1 असामी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 1 असामी, असिस्टेंट डाइटिशियन 8 असामियां, ऑप्थल्मिक टेक्नीशियन 5 असामियां, फार्मासिस्ट 15 असामियां, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर स्पोर्ट इंजीनियर 1 असामी और फिलोबॉटमिस्ट 8 असामियां। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 12 जून 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.becil.com। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज श्रीनगर जिला श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले डोमिसाइल उम्मीदवारों से क्लास 4 की असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 24। असामी की तफसील यूं है: प्रोसेस सर्वर 2 असामियां, तालीमी काबिलियत 10+2, तनख्वाह का स्केल 19,900, 63,200 रुपये। ऑर्डरली चौकीदार स्वीपर, सफाई वाला कम चौकीदार 21 असामियां, तालीमी काबिलियत 10वीं जमात पास, तनख्वाह का स्केल 14,800, 47,100 रुपये और ड्राइवर ग्रेड 2 1 असामी, तालीमी काबिलियत 10वीं जमात पास। इसके अलावा उम्मीदवार के पास LMV HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। तनख्वाह का स्केल 19,900, 63,200 रुपये। इन तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। इस ज़मीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 8 जून 2024 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है: एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन मार्फत प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज श्रीनगर। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.srinagar.dcourts.gov.in। और अब रोजगार से मुतालिक आखिरी नोटिफिकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ओमपुरा बडगाम अहल और मौजू उम्मीदवारों से असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 5। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 55,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 9 जून 2024 है। मुकम्मल जानकारी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ओमपुरा बडगाम के दफ्तर से दफ्तरी अवकात के दौरान राब्ता करें। फ़ोन 01951 255 972। नाज़रीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा।
और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब इन अपडेट्स के लिए। और नाज़रीन मोहतरम, आज संडे एडिशन में हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं इफ़ाम मंजूर शाह साहब, जो कि बड़े ज़बरदस्त सिंगर है और बड़ा ज़बरदस्त आपने ये जो महफिल सजाया आज की, बिल्कुल। और गिटार पे हैं मुनीर भट्ट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर आपका भी गिटार के लिए। तो इफ़ाम, आपकी जो कंपोजिशन है माँ पे है, तो बड़ी खूबसूरत कंपोजिशन है, तो कुछ उसके 2 लाइन्स हो जाएं। तो जब मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया था तो मैंने सोचा था कि अपनी माँ को और जितने भी माएँ हैं ट्रिब्यूट दे। बिल्कुल। तो जिन्होंने भी वो गाना सुना, तो मुझे नहीं लगता कि जो बाकी सारे गाने हैं मेरे, उन लोगों को उनको उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला जितना उसको। हालांकि उस पर उतने से ज़्यादा व्यूज़ है नहीं, लेकिन जो मुझे अभी जानते हैं वो बोल रहे हैं वो मोजी सॉन्ग आपने थैंक यू। तो चलिए जी लग ये बलाए माई चाने बंद ये पार, मीन मोजी लग ये बलाए माई चाने बंद ये पार, कान से बुछुम कुन जाए माई चाने बंद ये पार, मीन मोजी लग ये बलाए माई चाने बंद ये पार। छखरा छान से लकचे से छुन को से रोजाया, छखरा छान से लकचे से छुन को से रोजाया, यसन रचे सुई गौजाए माई चाने बंद ये पार, मीन मोजी लग ये बलाए माई चाने बंद ये पार, माई चाने बंद ये पार, माई चाने बंद ये पार। बहुत खूबसूरत। माँ एक ऐसा तोहफा है जिसका कोई मुतबादिल नहीं। अल्लाह ताला सभी माँओं को बसत व सलामत रखे और उनका साया शफ़क़त, साया रहनुमाई हम पर बना रहे, क्योंकि ज़िंदगी में जब भी ये तपती धूप से हम झुलस जाते हैं और वो तपती धूप हमें अज़ाब पहुंचाती है, तो माँ का साया जो है हमारी पासबानी करता है, सायबानी करता है। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे पास आखिरी 2 मिनट है। हम चाहेंगे कि जो आगाज़ हमने मौसीकी के नोट पे किया, तो इख्तिताम भी जो है वो भी मौसीकी से ही करें। इसलिए हम अपने नाजरीन से जो है वो रुखसत और अलविदा ले लेते हैं ताकि आप इसको कंक्लूड कर सकें। लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें लुत्फ़ अंदोज़ किया, हमारी इस सुबह को खुशगवार खुशनुमा बनाया। और जो भी आपकी एस्पिरेशंस हैं, आगे जो भी एम्बिशंस हैं, अल्लाह ताला आप उसमें आपको कामयाबी अता करे। मुनीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गिटार पे हमारा साथ निभाया और इस मौसीकी को और 4 चांद लगाए। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सुबह आपकी खुशगवार बनी होगी, खुशनुमा बनी होगी और पूरी संडे के लिए एक मूड बन गया होगा। यही हमारा मकसद होता है और इंशाल्लाह उस मकसद में आप अब हमें बताएंगे कि हम कामयाब हुए हैं कि नहीं कमेंट सेक्शंस में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारे प्रोग्राम को इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए। मुझे और वसाफ को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आगे शुमारों में और भी मुलाकात होगी। अभी ओवर टू इफ़ाम एंड मुनीर। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग J&K का, और मेरे खास दोस्त खान असलम का जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और सब लोग का जिन्होंने आज तक मुझे सपोर्ट किया है जी। तो थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम।
ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर वैसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर वैसा लगा, दर्द ऐसा जगा, टूट दिल पे वो खाई मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई, काम ही कर गई, बरक सी गिर